اس لیے علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاعِلًا قَطُّ کہ ولایت تو وہ بھی چیز ہے اللہ جسے چاہے بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے اللہ نے اب تک جتنے کو ولی بنایا ہے وہ صرف عالم کو ولی بنایا، کسی جاہل کو آج تک ولایت عطا ہی نہیں. یا تو ولی بنانا چاہا تو پہلے نور علم سے اس کا سینہ بھر دیا، اس کے بعد ولایت عطا فرما. تو اللہ رب العزت جب بھی ولی بناتا ہے کسی عالم کو ولی بناتا ہے، جاہل کو ولی نہیں بناتا. اس لیے کہ جہالت تو اندھیرا ہے اور علم نور ہے، اور اندھیرے میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز بتائیں کہ وہ بہادر بھی، صرف عالم ہی نہ ہو بلکہ وہ بہادر بھی، بادشاہ وقت کے سامنے بھی کھڑا ہو، اس کے پاؤں لرز نہ رہے ہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے اور جو حق ہے اس کو ثابت کر کے دم. آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مستنجد باللہ حاضر، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کی اشرفیاں اٹھائی ہوئی تھی اور نذرانہ پیش کرنا چاہا. عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے کے آیا ہوں، نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، کہا میں تیرا نذرانہ قبول نہیں کروں گا. آج تو پیر صاحب کا حال یہ ہے کہ مال ہو پیسہ ہو چاہے جیسا سب قبول کرتے ہیں، وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے میرا مرید کہیں 2 نمبر کا دھندا تو نہیں کر رہا. لیکن سرکار غوث پاک سے ذرا سیکھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت کھڑا ہے، خلیفہ وقت کھڑا ہے، نذرانہ پیش کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں تیرا نذرانہ قبول نہیں کروں گا. فرمایا حضور وہ کیوں؟ کہا تو غریبوں کا خون چوس کر کے میرے پاس لائے، حرام مال مجھ کو پیش کرنا چاہتے ہو. اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور یہ حرام مال نہیں ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. حضور غوث پاک کو جلال آیا، آپ نے اس کے ہاتھ سے اشرفیوں کی تھیلی لی اور ایسے نچوڑنا شروع کیا. اس سے خون کے تازہ قطرے ٹپکنے لگے، اور جب ٹپکنے لگے بادشاہ کا چہرہ اڑ گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا او مستنجد باللہ سن، تو اس عباسی خلیفہ ہے، اور چونکہ یہ جو خلافت عثمانیہ ہے حضور کے چچا سے نسبت رکھتی ہے. حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا اگر تو میرے نبی سے اور حضور کے چچا سے نسبت نہ رکھتا اللہ کی قسم میں اس کو ایسے نچوڑتا جاتا اور خون بہتا رہتا یہاں تک کہ تیرے محل کے دروازوں پر یہ خون پہنچ جاتا. تو یہ بہادر ہو کہ حق بیانی کر سکتا ہو، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کر سکتا ہو. ایک تو بہادر ہو اور دوسرا کہ وہ عالم ہے. آخر میں بیان کر دوں، مجھ سے فرمائش کی گئی تھی کہ یہ پیری مریدی ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا پیری مریدی کا مرید ہونے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے بندہ گنہگار بھی ہو لیکن آخری وقت میں اس کو کلمہ شریف نصیب ہو جائے. اس کی برکت یہ ہوتی ہے آخری وقت میں کلمہ شریف نصیب ہوتا ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوتا ہے. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو یہ اولیاء کرام اس کی مدد کو آ جائے. ویسے تو مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں جو ایک واقعہ لکھا ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت نقش بند شیخ بہاؤالدین نقش بند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بابل تشریف لے آئے، کابل میں تشریف لے آئے، بہت بڑے میدان میں اجتماع ہوا، لوگ جمع ہوئے، آپ سے مرید ہونے لگے. تو وہاں پر ایک عورت بھی پہنچی جو بادشاہ کے محل میں کام کرتی، بڑی نیک خاتون تھی. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ جو پیری مریدی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی نے اسے بتایا کہ ایک تو ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، دوسرے کوئی برا وقت آ جائے تو یہ مدد کے لیے آ جاتا ہے. تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے بھی بیعت کر لی، اور یہ پہلے سے ہی نیک تھی. جب مرید ہوئی اس پر ولایت کا رنگ چڑھا، تصوف کا رنگ چڑھا، بڑی امانت داری سے محل میں کام کیا اور بادشاہ کا دل جیت لیا. بادشاہ سب سے زیادہ اس نوکرانی پر، اس خادمہ پر اعتماد کرتا. ایک دن جب
دوسری خادمہ جو اس کے محل میں تھی انہوں نے دیکھا بادشاہ کی ساری توجہ اسی عورت کی طرف ہوتی ہے، وہ حسد کرنے لگی اور اس نے بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کیا، سارا الزام اسی عورت پر ڈالتا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کیا اور میرے گھر میں اس نے چوری کی۔ اب اس نے بادشاہ نے محل میں بلایا تو اس نے صفائی پیش کی، حضور میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھ پر اتنا اعتماد کیا اور تو نے میرے ہی گھر میں چوری کر لی، یہ تو معافی والا جرم نہیں ہے، اس لیے جلاد کو حکم دیا لے جاؤ میرے محل کے چھت پر لے جاؤ اور وہیں سے اسے الٹا منہ نیچے پھینک دو۔ اب جلاد لے کر کے چلنے لگے، جب محل کے چھت پر پہنچے تو فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی نے بتایا تھا جو پیر ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں کام آتے ہیں۔ فوراً اس نے بخارا کی طرف منہ کیا اور ہاتھ جوڑ دیے، کہا حضور میں اسی کی دن کے لیے تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھ پر اس سے برا وقت تو اب نہیں آنے والا، میری جان جانے والی ہے۔ فوراً اس نے التجا کی اور ایک گزارش پیش کی، شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ تو گدائے مستمن المدد یا المدد خواہند شاہ نقش بند، کہ حضور نقش بند بخاری میں آپ کی مریدہ ہوں اور آخری وقت میرا چل رہا ہے، اب تو میری مدد کے لیے آ جائیں۔ ابھی اس نے یہ صدا لگائی ہی تھی، ابھی یہ گزارش پیش کی تھی، اتنے میں جلاد نے اس عورت کو دھکا دیا اور وہ نیچے کی طرف آنے لگی۔ جب نیچے زمین کی طرف آنے لگی، نقش بند بخاری تشریف لائے، اپنے ہاتھوں پر ایسے اس کو اٹھایا اور سیدھا زمین پر کے آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب اس عورت نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، کہنے لگی حضور آپ اتنی جلدی کہاں سے تشریف لے آئے؟ حضور نقش بند بخاری نے فرمایا تو اچھے بارہ آمدی مزن بخارا آمدن، تو چھت سے چل پڑی تھی اور میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو جو مرید ہوتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس کا مصیبت والا وقت آ جائے تو یہی بزرگان دین اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ ویسے بہت سارے اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں، میں ایک ایک کو اگر بیان کرنے لگوں وقت کافی ہو جائے گا۔ میں انہی چند مختصر سے وقت میں نے جو بیان کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اولیاء کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور جن کے عرس کی تقریب میں ہم آئے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اہل خانہ کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔